تمام انسانی معاشروں میں سیاست، سماج اور مذہب کے نام پر مختلف تحریکیں اپنے مخصوص مقاصد کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور ان مقاصد کے حصول کے بعد اکثر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی تحریکوں میں ایک تحریک فری گینزم کی تحریک بھی ہے، جس پر بات کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں خوراک اور کھانے پینے کے اشیاء کا زیادہ تر حصہ ضائع کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ اس فہرست میں سب سے آگے ہے، جہاں خوراک کا تقریباً 40% حصہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں 39% حصہ بغیر استعمال کے ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ ماہ رمضان میں اس کی شرح 55% تک بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ہر سال خوراک سے محروم لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور تقریباً 925 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں آتا۔ دوسری طرف ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو اپنی مصنوعات سے اس قدر سرمایہ جمع کر لیتی ہیں کہ ملکی معاملات تک میں وہ مداخلت کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ کمزور ریاستوں میں کارپوریشنوں کی یہ جو مداخلت ہے یا طاقت کا غلبہ ہے، یہ انتہائی خوفناک صورت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے یا ان کے تحت یہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے تحت 90 کی دہائی میں امریکہ ہی کے اندر فری گینزم کی تحریک شروع ہوئی، جو آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ممالک میں پھیل گئی، اور آج امریکہ سمیت یورپ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو فری گینز کہتے ہیں۔ اس تحریک سے وابستہ لوگوں نے کچھ مخصوص قسم کے اصول اختیار کیے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ وہ نمود و نمائش والی چیزیں استعمال کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کمپنیاں لوٹ مار کر کے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کمانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کمپنیوں کے صارف نہ بنیں۔ یہ گوشت کھانے سے زیادہ سبزیاں اگا کر کھانے کو پسند کرتے ہیں اور عموماً یہ اپنے گھروں میں سبزیاں اگاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف کوڑے دانوں میں جو کھانے پینے کے اشیاء پھینکی جاتی ہیں مختلف سٹورز کی طرف سے، تو یہ وہ اشیاء اٹھا کر استعمال میں لاتے ہیں، کیونکہ بیشتر ایسے سٹورز ہوتے ہیں کہ جو زائد المیعاد چیزیں جس میں 1 دن کی تاریخ گزر چکی ہوتی ہے ان کوڑے دانوں میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ جو فری گینز ہوتے ہیں یہ جا کے وہ چیزیں اٹھا کر استعمال میں لے آتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ نئی اشیاء خریدی جائیں، یہ آپس میں مختلف اشیاء کا تبادلہ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر اس طرح ہم جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی طاقت اور ان کے غلبے کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس کو کمزور کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسان کو ایک نئے انداز سے غلام بنانے اور ایک مہذب طریقے سے لوٹنے کی تمام تر پالیسیاں شروع کی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں فری گینزم جیسی تحریک کا چلنا ممکن ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں مشکل ضرور نظر آتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں کھانے پینے کی جو چیزیں کوڑا دانوں میں پھینکی جاتی ہیں تو وہ قابل استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بجائے اس کے کہ ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پروڈکٹس کو استعمال میں لا کر زیادہ پیسہ خرچ کریں، ہم لوکل سطح پہ تیار مصنوعات خرید کر اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھروں میں سبزیاں اگانے کا جو ایک کلچر ہے اس کو بھی اختیار کر کے ہم اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ سواریوں کے لیے اگر ہم سائیکل کا استعمال کریں گے تو اس کے 1 سے زیادہ فائدے ہمیں مل سکتے ہیں۔ اسی طرح لوکل سطح پہ چیزوں کا تبادلہ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کی جائے تو یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے ہاں ایک دیوار مہربانی کا تصور، ایک منصوبہ آیا تھا۔ اس قسم کے منصوبے شہر کے اور مختلف علاقوں کے اندر جو نوجوان ہے، جو نئی نسل ہے، ان کو اختیار کرنے چاہیے، جہاں پہ لوگوں کو اپنی ضرورت کی چیزیں مفت دستیاب ہو سکے۔ مغرب میں جو فوڈ بینک کا تصور ہے، یا بھارت نے جو زیرو ویسٹ مہم کا آغاز کیا ہے، اس طرح کے منصوبوں کی پیروی میں ہمیں بھی کچھ منصوبے سامنے لانے پڑیں گے۔
فریگینزم کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس سے وابستہ لوگ نہ تو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں اور نہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ فریگینز میں اکثر لاکھوں ڈالر کمانے والے انجینئرز اور ڈاکٹر شامل ہیں۔